أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے نہایت ہی مجرب، آزمودہ، عمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سی بڑی مشکل ہو منٹوں اور سیکنڈز کے اندر حل ہو جائے گی، بڑی سی بڑی ٹینشن ہو، بڑی سی بڑی مصیبت ہو، منٹوں اور سیکنڈز کے اندر حل ہو جائے گی۔ یہ اتنا پاورفل نایاب وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام حاجتیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی، آپ کو مال و دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کافی لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں، حضرت ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں جس سے ہماری دعائیں، وظیفے، ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ہم راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں، ہمارا قیام بھی قبول نہیں، تو ایسی کون سی وجہ ہے؟ معزز سامعین کرام، وہ اتنی خاص وجہ نہیں، وہ یہی وجہ ہے آپ لوگ وظیفے کو صحیح اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ معزز سامعین کرام، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اس کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کتنے زیادہ، کتنے بڑے معجزات ہیں اس وظیفے کے۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریشان حال رہتے ہیں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر وقت پوچھتے ہیں، جو ہر وقت سوال کرتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسی دعا بتا دیں جس دعا کو ہم پڑھیں ہماری تمام مصیبتیں، ہماری تمام بالائیں ٹل جائیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینا کتنی بار ہے اور کیسے دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ اب ان کو کیوں دینا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، یقین جانیں میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے غریب، مسکین، محلے کے اندر، گلی کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے غریبوں کو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے اب صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو آپ اس کے مطابق صدقہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ معزز سامعین کرام، میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر ایک کھجور کا دانہ دے دے، اب ایک کھجور کے دانے کی کیا پرائس ہوگی؟ مگر میرا رب کریم مولا ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اگر ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے اخلاص سے نیت کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ، تو یقین مانے اس کا وہ صدقہ قبول ہو جائے گا، اس کو احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کو اتنا اجر و ثواب، یقین مانے اس کی تمام حاجتیں، اس کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ اب آپ نے صدقہ دے دیا، ایک بات آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے،
جو شخص اگر اللہ کی رضا کی خاطر دکھاوے کی نسبت سے، ریاکاری کی نسبت سے، اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں گے، لوگ مجھے متقی کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ بھائی یہ بہت ہی زیادہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، تو اگر آپ احد کے پہاڑوں جتنا سونا چاندی بھی دے دیں تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، جتنا بھی دیں وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے۔ میرے رب کریم مولا قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر دکھاوے کی نسبت سے اگر وہ لاکھوں روپے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا وہ صدقہ قیامت کے روز اسے دردناک عذاب کا باعث بنے گا، قیامت کے روز اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اے رب کریم مولا ہم سب کو اس قیامت کے اس روز کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اب صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں، اچھی طرح پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، مگر ان کا وہ وظیفہ قبول نہیں ہوتا، ان کے قرآن مجید قبول نہیں ہوتا، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کی کون سی وجہ ہے؟ وہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ قرآن مجید، آپ خود سوچ لیں کہ زبر زیر پیش کو غلط کرنے سے، الٹا پڑھنے سے لفظ کا سارا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے، ثواب کے بجائے الٹا آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ یا فتاح ہو یا فتاح ہو 33 مرتبہ پڑھ لیں، بس اس کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوں، آپ نماز شریف والا درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوں، آپ درود ابراہیم پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ بنا ہونا چاہیے کہ بھائی میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں، اور آپ نے اس نے جب پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور، آپ پھر ایسے سمجھے کہ جالیوں کے سامنے ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے ہیں، اس کو تھامے ہوئے ہیں، اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس طرح سمجھیں گے اور آپ پڑھیں گے، یقین مانے خود بخود آپ کا وہ درود ابراہیمی قبول ہو جائے گا، خود بخود آپ کی تمام مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ اللہ الصمد یا پھر اللہ الصمد پڑھ سکتے ہیں، مگر اس سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ یا فتاح پڑھ لیں۔ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ پہلے درود شریف، 3 مرتبہ آخر میں درود شریف، درمیان میں آپ نے 33 مرتبہ یا فتاح پڑھنا ہے۔ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس لیے سبسکرائب کریں کہ اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ رہیں، ویڈیو کو آگے مزید شیئر کریں۔